جو پاکستان میں ڈیسیجن میکرز ہیں دے آلسو نو دس. ان ساری گیون ریالٹیز کے ساتھ چل کے یہ جو نیریٹو ہے جو آپ کے پروگرام میں ڈاکٹر حسین صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوا, یہ کیسے ہو رہا ہے کہ پاکستان اپنا سی پیک رول بیک کر دے, اکنامک زونز نہ بنے یہاں پہ, انہیں ڈیولپ نہ کیا جائے, اور گوادر سے یہ ساری سچویشن خراب کرائی جائے جو انڈیا کی طرف سے جی بی اور وہاں پہ کارروائیاں ہو رہی ہیں کے پی میں اور کشمیر میں, آزاد کشمیر میں. We all know that. If we know that, تو چائنیز کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کون کرا رہا ہے, کون کس کی سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں تو نہیں ہے نا, یہ تو اوپن سیکرٹس ہیں. ایوری نوز دس. انڈیا کے پوڈ کاسٹ والے کو بھی پتا ہے, پاکستان والے کو بھی پتا ہے, ہر ایک کو پتا ہے. سو وین ایوری نوز واٹ از ہیپننگ, تو پھر ایسی پوزیشن لینے کی ضرورت کیا بن گئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پالیسی میکرز کو پتا ہے. آئی ڈاؤٹ سر, اگر انڈیا میں ایک آدمی پوڈ کاسٹ کر رہا ہے یہ ساری سچویشن کر کے, آپ کے پروگرام میں کل ڈاکٹر حسین جاوید صاحب نے ایک ڈیٹیل بتا دی, اور میں تو حیران تھا کہ آپ نے تو ماشاءاللہ کمال ہمت کا مظاہرہ کیا کہ بہرحال یہ if everybody knows, چلے اگر نہیں پتا تو وہ یہ پروگرام سن لینا, یہاں ہو رہی ہے نا باتیں. ڈاکٹر صاحب پتہ ہے ہم جیسے ممالک کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان ہم جیسے ممالک میں کافی بہتر حالات میں ہے, اس کے میں بہت سارے ایویڈنسز دوں گا اگر آپ سوال پوچھیں گے. لیکن ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ایکیڈیمیا آن بورڈ نہیں ہے ڈیسیشن میکنگ میں, جبکہ ڈیولپ نیشنز میں ایکیڈیمیا آن بورڈ ہوتی ہے. ایکیڈیمیا کی مدد سے آپ سچویشن کو ڈیفائن کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پالیسی میکنگ میں سچویشن کو ڈیفائن کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, سواٹ انالیسس کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کی اسٹرینث کیا ہے, ویکنیسز کیا ہے, تھریٹس کیا ہے, اپرچونٹیز کیا ہے, اسی کی بیس پہ آپ پالیسی گولز بناتے ہیں, انسٹرومنٹس کی ایویلویشن کرتے ہیں, ادروائز آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سچویشن ڈیفائن کرتا ہے سسٹمک لیول آف انالیسس کی مدد سے ایکیڈیمیا سچویشن ڈیفائن کر کے دیتا ہے, نیریٹو بنا کے دیتا ہے, گولز کی نشاندہی کرتا ہے, اس کے تحت پالیسی میکنگ سیاست کو بھی استعمال کرتا ہے, اور پھر اپنے وزارت خارجہ کو بھی استعمال کرتا ہے, اور میڈیا کو بھی استعمال کرتا ہے نیریٹو کی ڈسیمینیشن میں اور حصول کے اور مقاصد کے حصول کے لیے. پاکستان میں یہ پروسیس موجود نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب پاکستان کی نشاندہی محبوب الحق صاحب نے کر دی تھی 7 سنس کتاب لکھ کر, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا بلنڈر یہ ہے کہ ایک حکومت آتی ہے, وہ ایک ادارے بناتی ہے, اور اس کے بعد نئی حکومت آتی ہے, اس ادارے کو مزید آگے چلا کر مضبوط کرنے کے بجائے وہ نئے ادارے بنانا شروع کر دیتی ہے, اور ساری توانائی وہاں لگ جاتی ہے. آپ کے پاس سینکڑوں مثالیں ہیں. آپ کی یونیورسٹیز میں جو پرانی یونیورسٹیز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے بجائے, ان کو زیادہ کیپیبل کرنے کے بجائے مزید یونیورسٹیز کھول دی گئی ہیں. اب بجٹ پورا نہیں ہو رہا ڈاکٹر صاحب. ایگزیکٹلی دیٹس دا پرابلم. آئی ایم شیور کہ آپ بھی سرکاری یونیورسٹی میں پڑھے, ہم بھی سرکاری یونیورسٹی میں پڑھے, پنجاب یونیورسٹی میں. تو اس زمانے میں کیا معیار تھا, کیا رکھ رکھاؤ تھا, اب جا کے دیکھیے کیا حالات ہیں کسی بھی سرکاری یونیورسٹی میں. اٹس ناٹ جسٹ پنجاب یونیورسٹی, گو ٹو اینی پبلک سیکٹر یونیورسٹی, جو حالات ہیں آپ کے سامنے. اس کو بہت جو ہائر ایجوکیشن ہے نا دنیا میں, ہائر ایجوکیشن گورنمنٹ کی طرف سے فنڈیٹ ہوتا ہے, وہ کبھی بھی کمرشل بنیادوں پہ نہیں چلتا. وہاں پہ آپ کو انٹلیکچوئل کیوریوسٹی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ریسرچ پر نہیں ملتی, پھر آپ کی ساری توجہ ہوتی ہے کمائی کی طرف. اس کے لیے تو انٹائرلی ایچ ایس سی ذمہ دار ہے. جس معیار کا ادارہ ایچ ایس سی مشرف صاحب کے زمانے میں تھا جب وہ بنا تھا, اس کی جو ورکنگ تھی, اور اس کے بعد تو چلیں اب اس پہ کسی اور دن تفصیل سے بات کر لیں گے. لیکن یہ چلیے ذرا آج اپنی گفتگو, کیونکہ موضوع تو ہمارا یہ تھا کہ ہم ایجپٹ ماڈل اور بنگلہ دیش ماڈل کو ہم کرتے. ڈاکٹر صاحب اگر آ جاتے, ڈاکٹر حسین اگر آ جاتے پروگرام میں, تو ہم ذرا اس کو تفصیل سے کرتے, جو ان کے مائنڈ میں خاکہ تھا جو آپ کے ساتھ انہوں نے ڈسکس کیا تھا. لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ایجپٹ کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک, امریکہ نے ساری دنیا کی فنڈنگ بند کی, اسرائیل اور ایجپٹ کی نہیں کی. ہمارے تو کان اسی دن کھٹکے تھے
جس دن یہ پاکستان کو $400 ملین F-16 والے دیے گئے تھے کہ ساری دنیا میں آپ نے پیسہ دینا بند کر دیا. ایجپٹ کا تو چلے کھولے رکھا, سمجھ آئی کہ وہ غزہ کے ریفیوجیز لے جائیں تو وہ ایک بہانہ بن گیا. پاکستان کو کس لیے دیا یہ پیسے؟ ہم کون سے سگے ہیں ان کے؟ تو یہ ماڈل, یہ وہی ماڈل ہے ایجپٹ والا جو پاکستان میں کسی حد تک. ڈاکٹر صاحب مڈل ایسٹ کے تھیٹر میں میرا خیال ہے 3 ممالک بڑے اہم ہیں, ویسے تو اور بھی ہیں لیکن 3 ممالک بڑے اہم ہیں جن کے پاس ملٹری پاور ہے. اس میں پاکستان ہے, ایجپٹ ہے اور ترکی ہے. اور پھر یہ وہ ممالک ہیں جن کا پیٹرن جو ہے وہ بڑا واضح ہے امریکہ کی طرف جھکاؤ کے حوالے سے, جن کے ساتھ جو ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ ہے وہ بڑا زبردست ہے, ایلیٹ ٹو ایلیٹ کانٹیکٹ بڑا انٹیکٹ ہے, بڑا زبردست قسم کا ہے. تو لہٰذا یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ امریکنز کبھی بھی ان کو گیو اپ نہیں کریں گے. ہاں, اسرائیل سے ان کا درجہ نیچے رکھا جائے گا, اسرائیل کو جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ ان کو فنڈنگ نہیں ہوگی, لیکن 2-3 مقاصد کے باعث ان کو ساتھ رکھا جائے گا. ایک یہ کہ دنیا کو یہ دکھائیں کہ نہیں, مسلم ورلڈ اور ویسٹرن ورلڈ کے درمیان میں کلیش نہیں ہے, بلکہ مسلم ورلڈ کے امپورٹنٹ نیشنز امریکہ کے ساتھ ہیں. دوسرا یہ وہ ممالک ہیں جو ڈینٹ ڈال سکتے ہیں امریکن یا اسرائیلی اسٹریٹجی کو مڈل ایسٹ کے اندر, لہٰذا ان کو پہلے سے اپنے ساتھ ملا کے رکھیں. اور تیسرا یہ کہ یہ وہ ممالک ہیں جو کہ گلوبل ساؤتھ میں چائنا اور رشیا کے علاوہ انفلوئنس حاصل کر سکتے ہیں گلوبل نارتھ کو چیلنج کرنے کے حوالے سے. تو لہٰذا دیکھتے ہیں کہ ان ممالک کو ساتھ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انڈر دا کارپیٹ یہ تھنکنگ موجود نہیں ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے, سیلف ریلائنس کی پالیسی پہ لے جانا ہے, ہارمونی آف انٹرسٹ کریٹ کرنا ہے سارے ممالک کے ساتھ. یہ چیز موجود ہے, لیکن چونکہ اسٹرکچر اس طرح کا ہے, اس اسٹرکچر میں ابھی تک جو پرسیپشن ہے ہمارے رولنگ ایلیٹس کی وہ یہ ہے کہ امریکہ ابھی بھی ایک تکڑا ملک ہے. حالانکہ امریکہ کے جو اپنے ایلیٹس ہیں, میں انٹلیکچوئل ایلیٹس کی بات کر رہا ہوں, وہ اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ امریکہ بہت تیزی کے ساتھ ڈیکلائن کرتا چلا جا رہا ہے, بلکہ دوسروں نے on a daily basis وہ وہاں پہ یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں. yes absolutely correct. ڈاکٹر صاحب میں نے یہاں پہ پریڈکٹ کیا پیٹرن کی بنیاد پر, چند جرنلسٹ دوست کہیں بیٹھے تھے ہم, کہ مجھے نہیں لگتا کہ 2030 بیانڈ امریکن انفلوئنس آگے جائے گا. تو وہ ہنسنے لگے. آج امریکن اسکالرز ڈاکٹر صاحب آج امریکن اسکالرز کہہ رہے ہیں, جیفری سیش کہہ رہا ہے, جان میرشائمر کہہ رہا ہے, اس کے علاوہ اسکاٹ ریٹر کہہ رہا ہے, اس کے علاوہ کرنل ڈگلس کہہ رہا ہے, اس کے علاوہ سینکڑوں اور کہہ رہے ہیں. جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ اب کہہ رہے ہیں, اب وہاں پہ کان دھر رہے ہیں. تو ہماری مثال ڈاکٹر صاحب اپنی مرغی دال برابر والی بات. درست فرما رہے ہیں. جو دنیا میں یہ ایک ڈیٹا ہمارے پاس آ جایا, انٹرسٹنگ ہے, جو ایشین نیشنز ہیں ان کی جو دولت ہے وہ جو 1% ان کے اولیگارکس ہیں ان کے پاس سب نمبر 1 پہ انڈیا ہے. انڈیا کی ٹوٹل دولت کا 42.1% 1% لوگوں کے پاس ہے, یعنی اگر 2% کر لیں تو آدھا انڈیا. تو دیٹ از دی فالٹ لائن, ڈسپیرٹی. اب سوال یہ ہے کہ جو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا بھی کہ اگر تو پاکستان کو ہمیں اتنی اویئرنیس ہے, یہاں پہ سب کو ہے, ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, کہ بھائی آپ چائنا کے ساتھ کیوں معاملات خراب کر رہے ہیں. اس کا جواب تو ڈاکٹر صاحب نے دیا کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ابھی بھی یہ ایسی پرسیپشن ہے کہ امریکہ ہی مطلب اس کے ساتھ ہی بنا کے رکھنی, بٹ ایٹ دا کاسٹ آف واٹ. یہ دیر از سم ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ پالیسی, بٹ ایز اٹ مووز فارورڈ